سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ معتبر روایت کے مطابق ارطغرل کے بیٹے سلطان عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک بزرگ درویش شیخ ادیب علی کے گھر رات قیام کے دوران ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ شیخ ادیب علی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کے شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیب علی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ ارطغرل کا اناطولیہ 13ویں صدی کا ترکی تھا۔ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا۔ مشرق میں سلجوق تھے جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماجگاہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصویر کی نشانی تھیں جو اناطولیہ میں سلجوقوں کی سلطنت کے سنی اسلام کے ساتھ عام تھا۔ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے، صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے، جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ مشہور صوفی بزرگ ابن العربی اندلس کے علاقے مرثیہ میں 27 رمضان سن 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ خاندان مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ ابن العربی کو الشیخ الاکبر کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ ابن العربی صوفی ازم کے سب سے بڑے استاد کہلائے۔ وہ خلافت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو اندلس سے پہنچے تھے۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا۔